ہمارے اتنے سمجھانے اور بتانے کے باوجود بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ ان کے دوران محبت کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے، ایسا کیا کیا جائے کہ بچے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے احساس کریں ایک دوسرے کا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں۔ تو اس کے لیے آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ 5 ایسے پریکٹیکل پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بچوں کے درمیان محبت اور دوستی پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بچے جب لڑتے جھگڑتے ہیں تو اس سے نہ صرف والدین کا سکون افیکٹ ہوتا ہے بلکہ ارد گرد کا ماحول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بچے بھی ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں۔ تو اس پرابلم کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے، آج کی ویڈیو کے سبھی پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت غور سے سنیے گا، تبھی آپ اس پرابلم کو سالو کر سکیں گے۔ آج کے ولاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ I hope you all will be fine. You are watching Meerab vlog. الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے، جو مجھے دیکھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، میں یہاں پہ بنا رہی تھی آلو انڈے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں تہا یہاں پہ اپنی ایک کار کی اوپننگ کر رہے ہیں، ان باکسنگ کر رہے ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، پوائنٹ نمبر 1 از جذبات کو سمجھنا اور تسلیم کرنا۔ ایسے بچے اپنے جذبات کو گہری شدت سے محسوس کرتے ہیں، جیسے غصہ، اداسی یا پھر خوشی۔ ایسے بچوں کے جذبات کو آپ اگر رد کریں گے یا ان کو نگلیکٹ کریں گے تو وہ مزید بگڑتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر تھوڑا نرم مزاج ہونا چاہیے۔ جب آپ کا بچہ آپ سے کہے نا کہ مجھے برا لگ رہا ہے، تو آپ نے اس کو جواب اس طرح سے دینا ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں تمہیں اس بات کا دکھ ہوا، اور آؤ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت ہے، مطلب یہ کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کو کوئی بات بری لگی یا وہ آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ نے اس کی بات کو نرمی سے سننا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ نرمی آپ نے کرنی ہے، لیکن نرمی آپ نے ایک حد تک کرنی ہے۔ نرمی کے ساتھ آپ نے کچھ حدود مقرر کرنی ہے۔ ضدی بچے اصول پسند ہوتے ہیں، لیکن اگر اصول سخت ہوں تو بچے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ نرم لہجے میں اصول بنائیں اور ان پر قائم رہیں۔ جیسے بچوں سے کہیں کہ مجھے معلوم ہے تم گیم کھیلنا چاہتے ہو، لیکن ہمیں سونے سے پہلے صرف آدھا گھنٹہ اسکرین ٹائم رکھنا ہے۔ جب آپ بچے کے ساتھ مل کر ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گی نا، تو بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے اس ٹائم پہ گیم کھیلنی ہے اور اب یہ ٹائم میرا سونے کا ہے۔ اور پھر جب آپ بچے کو یاد دہانی کروائیں گی کہ دیکھو ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا تھا، ہم نے اس کے اکارڈنگ چلنا ہے، تو بچہ بھی آپ کی بات آرام سے مانے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 از انفرادی توجہ دینا، یعنی کہ یہ بچے دوسروں کے سامنے اپنے جذبات کے شو نہیں کرتے۔ تنہائی میں ایسے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ وہ کھل کے آپ کے ساتھ بات کر سکیں۔ روزانہ 5، 10، 15 منٹ یا 20 منٹ ان کے ساتھ کھیلیں یا ان کو اپنے ساتھ واک پہ لے جائیں اور ان کی بات سنیں کسی بھی تبصرے کے بغیر۔ اور جب یہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو ان کو ٹوکے نہیں اور اسی وقت ان کو نصیحتیں شروع نہ کر دیں جب تک ان کی بات پوری نہ ہو جائے، اور جب ہی اپنی بات پوری کر لیں تو پھر آپ اپنا مشورہ ان کو دیں، اپنی بات جو آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، اپنا جو جواب دینا چاہتے ہیں وہ آپ ان کو دیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ آپ بھی اس وقت تحمل مزاجی کے ساتھ سوچ سمجھ کے بچے کو جواب دیں کہ آپ نے یہاں پہ بچے کو کیا جواب دینا ہے۔ اینڈ دا پوائنٹ نمبر 4 از مثبت فیڈ بیک دینا۔ جذباتی بچے تنقید سے جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، انہیں ان کی اچھی عادات سے سراہیں تاکہ وہ بچے خود کے اندر خود اعتمادی محسوس کریں۔ جیسے آپ اپنے بچے سے کہیں کہ مجھے تم پر فخر ہے کہ آج تم نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور تم آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہو یا سیکھ رہے ہو۔ جب آپ اپنے بچے کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کریں گی، اس کی اچھائیوں کو لے کر اس کی تعریف کریں گی، تو وہ بچہ انہی اچھائیوں کو لے کر آگے چلے گا۔ نمبر 5 از جذباتی الفاظ سکھانا۔ ایسے بچوں کو جذباتی الفاظ سکھانے کی کوشش کریں، یہ ان کے اندرونی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
بعض ٹائم بچے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے، جس سے وہ اپنے اندرونی دباؤ میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ضدی اور چڑچڑے بن جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا تو آپ اس کو سکھائیں۔ تو آپ نے اپنے بچے سے اس طرح سے کہنا ہے کہ جب آپ اداس فیل ہوتے ہو تو کچھ کہہ سکتے ہو، آپ مجھے کہہ سکتے ہو کہ امی یا ماما میں اداسی فیل کر رہا ہوں، یا پھر میں اکیلا فیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ جب تمہیں کسی چیز کی طلب ہو، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، یا تم کچھ بھی فیل کر رہے ہو تو تم بلا جھجک مجھ سے بات کرو اور تم مجھے بلا جھجک بتا سکتے ہو۔ پوائنٹ نمبر 6، دعا اور ذکر کی تربیت دینا۔ اسلامی تربیت جذباتی سکون کا ذریعہ ہے۔ نماز، دعا اور اللہ سے تعلق جذباتی طور پر بچوں کو سکون دیتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اور سونے سے پہلے بچوں کو آیت کرسی اور سورۃ ناس پڑھنے کی عادت ڈالیں اور ساتھ میں خود بھی بیٹھ کر پڑھیں۔ اور نمبر 7 پوائنٹ ہے ان کی رائے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ایسے بچوں کو بولنے دیں، خود کو ظاہر کرنے دیں تاکہ وہ اندر سے دب نہ جائیں۔ جیسے کہ آپ بچے سے کہیں تمہاری بات میرے لیے بہت اہم ہے، تم جو محسوس کرتے ہو مجھے بتاؤ۔ اور ایسے بچوں کو تنہائی سے بچانا چاہیے، کیونکہ جو جذباتی بچے ہوتے ہیں وہ ان پہ زیادہ تر منفی خیالات آتے ہیں۔ انہیں مصروف رکھیں، انہیں بیزی رکھیں، ان کے ساتھ کتابیں پڑھیں، انہیں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کرنے دیں، ان کے ساتھ کسی چھوٹے پروجیکٹ پر کام کریں یا ان کو گھر کے کاموں میں بیزی کریں۔ اگر آپ بچے کے ساتھ نہیں کھیل سکتی لیکن بچہ آپ کے ساتھ چھوٹے موٹے کاموں میں ہیلپ کروا سکتا ہے، اس طرح سے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اس طرح سے بچہ تنہائی سے بچ جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ از رول ماڈل بننا۔ بچے آپ کے جذباتی رد عمل کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ غصے یا تناؤ میں بھی نرمی سے پیش آتے ہیں تو وہ آپ سے سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ بچے کو جس ماحول میں پریزنٹ کریں گے بچہ وہی ماحول ایڈاپٹ کرے گا۔ جیسے کہ آپ کو غصہ تھا اور آپ نے غصے میں نرمی دکھائی، تو تب آپ نے اپنے بچے سے کہنا ہے کہ مجھے غصہ آیا تھا لیکن میں نے غصے میں گہری سانس بھری، خود کو سنبھالا، اور تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ اس طرح بچے کو غصے میں خود کو کنٹرول کرنا آئے گا۔ اس طرح بچے کو پتہ ہوگا کہ ہر دفعہ غصے کو باہر نکالنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بچے فوراً نہیں بدلتے، ان کے ساتھ مستقل مزاجی اور صابر رہنا ہوگا۔ جلدی نتائج کی توقع نہ رکھیں، اور بچے کو بار بار سمجھانا پڑے تو محبت سے سمجھائیں۔ تو فرینڈز، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں میں آپ سے اگلی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔